अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विजयदशमी के मुबारक मौके पर गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षपेट की रिवायत के मुताबिक शिवरात्रि महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की खसूसी पूजा की गई है। श्री नाथ जी की बरकतें सब पर रहें, सब खैरियत से रहें। नेशनल कॉन्फ्रेंस बेरवा के यूथ ब्लॉक सदर अशफाक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी जीत और खासकर बेरवा से एनसी उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी की जीत पर कहा कि लोगों ने इस बार भी इस पार्टी पर एतमाद किया और भारी अक्सरियत में मैंडेट दिया है, जिससे अब यहाँ नई तरक्की की राह हमवार होगी। बेरवा से एनसी के हुरीफ नजीर अहमद खान पर तनकीद करते हुए कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जेल का बदला वोट से के नारे से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। उन्होंने अगर ये नारा लगाया तो बेरवा से सरजान बरकाती की बेटी के खिलाफ नजीर खान क्यों आग बगोला होते रहे, जबकि उनके वालिद भी जेल में बंद हैं और वो भी जेल का बदला वोट से अपने वालिद की रिहाई करवाना चाहते थे। देखिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे ख्यालात जानने का आपने कोशिश की यहाँ आने की और हमारे ख्यालात जानने की। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत, ये जीत आवाम की जीत है, ये जीत कश्मीरियों की जीत है और ये जीत जो है सेक्युलर फोर्सेस की जीत है। आपने कहा कि मुकाबला टफ रहा, हमें तो नहीं लगा कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हमें किसी सीट पे कहीं मुकाबला टफ ही नहीं है। हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो है जो हमारे इंशाअल्लाह रहमान वज़ीर आला नामज़द हो रहे हैं, तो वो तो 18,500 वोटों से जीत के आए। हमारे सैफुद्दीन भट्ट साहब 11,500 वोटों से जीत के आए। हम यहाँ बीरवा से जब कह रहे थे कि जब उमर अब्दुल्ला साहब खुद लड़ रहे थे 2014 में यहाँ पे इलेक्शन, तब वो 921 वोटों से जीत के आए, लेकिन आज हम 4161 वोटों से जीत के आए हैं। तो हम करें बात चाडोरा की, वहाँ से भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आए। चार शरीफ में हमने बहुत बड़े मार्जिन से हम जीत के आए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कंपटीशन कहीं रहा। हाँ, हमारे साथ लोगों की जो उम्मीदें हैं वो वाबस्ता है। लोग जो है तंग आए हैं इस बीजेपी की जो यहाँ हुकूमत चल रही थी। इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ कि एलजी की हुकूमत जो थी ये बीजेपी की हुकूमत थी और लोग तंग आ रहे थे और लोग यहाँ पे अपनी चुनी हुई सरकार चाहते थे और लोगों ने वो बढ़ चढ़ के वोट परसेंटेज में हिस्सा लिया। तो हम आवाम का बहुत मशकूर है कि जिन्हें हम पे आज एतमाद जाहिर करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक फुल फ्लेज्ड हुकूमत सौंपी है। इंतजामी महकमे की तंजीम नौ नए बनाए गए शुमाली इंतजामी महकमे के जरिए मुकम्मल सलाहियत और तमाम किस्म की सिविल सर्विस की सहूलियात फराहम करेगी। इससे महकमे के दफ्तर के जरिए शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलत में इजाफा होगा। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा है कि इससे शहरियों को अपने करीबी इलाके में खिदमात की सहूलियात हासिल करना मुमकिन हो सकेगा। बुरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत इंतजामी महकमे की तंजीम 9 के बाद नए बनाए गए इंतजामी महकमे के नॉर्थ का इफ्तिताह 11 अक्टूबर 2024 की शाम वजीर आला एकनाथ शिंदे ने किया। हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के साबिक जज डॉक्टर जस्टिस शहीम अख्तर को रियासत में एससी की दर्जाबंदी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल आवारी के लिए बनाए गए एक रुकनी अदालती कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। जस्टिस शहीम अख्तर के कमीशन को अगले 60 दिनों के अंदर एक जामे मुताला मुकम्मल करना होगा ताकि सुप्रीम कोर्ट की दर्जाबंदी पर अमल दरामद में किसी पेचीदगी से बचा जा सके। मालूम हुआ है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिन्होंने 2 दिन से भी कम अरसे कबल एससी की दर्जाबंदी के मसले का जायजा लिया था, वजारती ज़ैली कमेटी की हिदायत के मुताबिक फौरी तौर पर एक वाहिद रुकनी अदालती कमीशन का तकर्रुर किया जिसकी सरबराही हाई कोर्ट के साबिक जज कर रहे थे और 24 घंटे में कमीशन के लिए जरूरी इंतजाम करने का हुक्म दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि नाइंसाफी पर इंसाफ और झूठ पर सच की जीत के अजीम त्यौहार विजयदशमी के मौके पर आप तमाम हम वतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि यह त्यौहार आपकी जिंदगी की खुशियों को भर देगा। कुंडा रेड्डीपल्ली गांव में 18 लाख रुपए की लागत से एससी कम्युनिटी की इमारत जदीद तरीन सहूलियात के साथ तामीर की जाएगी। 18 करोड़ रुपए की लागत से ज़ेर ज़मीन सेवरेज वाटर पाइपलाइन की तामीर, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
اندرونی سی تعمیر کی جائے گی۔ سڑکیں اور 64 لاکھ روپے کی لاگت سے جدید ترین سفری احاطے کی تعمیر، مرکزی سڑک کے ساتھ برقی روشنی، 32 لاکھ روپے کی لاگت سے بچوں کی تعمیر کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پارک اور آؤٹ ڈور جمنازیم کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کونڈا ریڈی پلی گاؤں میں 72 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ ماڈل ولیج پنچایت عمارت کا بھی افتتاح کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، پی سی سی صدر ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ اور دیگر نے جبلی ہلز کی رہائش گاہ پر ایودھیا پوجا پروگرام میں شرکت کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس احساس کا اظہار کیا ہے کہ کانگریس تنہا وزیر اعظم نریندر مودی بی جے پی کو شکست نہیں دے سکتی، اس لیے ملک کی عظیم قدیم پارٹی کو کامیابی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل کو منظوری مل جاتی ہے اور اسے قانونی شکل دی جاتی ہے تو اس سے ملک میں سماجی عدم استحکام پھیلے گا۔ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ مجھے سیکولر جماعتوں پر انتخابات میں مخالف بی جے پی ووٹوں کو تقسیم کرنے کا الزام عائد کرتی ہے، لیکن وہ یہ بتائیں کہ ہریانہ میں کانگریس کس طرح ہاری ہے جبکہ مجلس نے وہاں اپنے امیدوار نہیں ٹھہرائے تھے۔ پس پردہ کانگریس کا تذکرہ کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ بی جے پی کو شکست دینے کے لیے ملک کی قدیم سیاسی جماعت کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ یعنی کہ بی جے پی ہریانہ کیسے جیتی ہے جبکہ وہاں میں نہیں تھا، بصورت دیگر وہ مجھے بی ٹیم کہتے ہیں، وہ وہاں ہار گئے، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس کی وجہ سے ہارے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ قدیم پارٹی کو بتانا چاہیں گے، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، مودی کو شکست دینے کے لیے آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، آپ یعنی کہ کانگریس تنہا کچھ نہیں کر سکتے۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی۔ ہریانہ کا الیکشن غلطی سے جیت گئے مودی، غلطی سے جیت گئے، اب کیسا جیتے؟ میں تو نہیں تھا وہاں پر، ورنہ بولتے بی ٹیم، انہوں گئے تو ایسا ہوا، انہوں گئے تو ایسا کرے۔ میرے کو بہت سے لوگ بولے، میں بولا بیٹھو میاں تھوڑا بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے اپن بھی، یہ جھمک جھکا جو کر رہے نا دیکھیں گے کیا ہوتا۔ ہار گئے انہوں وہاں پہ، اب کس کی وجہ سے ہارے بولو آپ؟ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ان لوگوں کو، ہارنے والوں کو۔ ارے شیروانی تو نہیں آئی آپ کی، سر پہ ٹوپی داڑھی والا نہیں آیا بھڑکاؤ بھاشن دینے، ہم کیسا ہار گئے؟ میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، پرانی پارٹی سے ذرا سمجھو میری بات کو، سمجھو میری بات کو۔ مودی کو اگر ہرانا ہے نا تو تم کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، تم اکیلے کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، تم کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی HMDA ہمڈا کے دائرے اختیار میں غیر مجاز لے آؤٹس کے رجسٹریشن پر پابندی عائد کرتے ہوئے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد غیر قانونی اراضی کی ترقی سے متعلق مسائل کو حل کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ حیدرآباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں شہری منصوبہ بندی اور ترقی مناسب ضابطے پر عمل پیرا ہو۔ پابندی کے اہم نکات: غیر مجاز لے آؤٹس کو نشانہ بنانا۔ پابندی خاص طور پر ان لے آؤٹس کو متاثر کرتی ہے جو HMDA ہمڈا سے مناسب منظوری کے بغیر تیار کیے گئے ہیں۔ یہ غیر مجاز ترتیب اکثر غیر منصوبہ بند شہری پھیلاؤ، بنیادی ڈھانچے کی کمی اور ماحولیاتی خدشات کا باعث بنتے ہیں۔ حکومت کی کارروائی کا مقصد اس رجحان کو روکنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مستقبل کی پیش رفت شہری منصوبہ بندی کے رہنما خطوط کے مطابق ہوں۔ ہمڈا کی منظوری کے بغیر کوئی رجسٹریشن نہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے کسی بھی نئی یا جاری زمین کی ترقی کو رجسٹر یا فروخت کرنے سے پہلے HMDA سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس میں لے آؤٹ، ڈیزائنر، انفراسٹرکچر پلانز اور سہولیات کی منظوری شامل ہے۔ نئی ہدایت کے تحت غیر منظور شدہ لے آؤٹس میں جائیدادوں کے رجسٹریشن ممنوع ہے۔ ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز پر اثر: اس اقدام سے ہمڈا کے زیر انتظام علاقوں میں جائیداد کی لین دین پر نمایاں اثر پڑنے کی امید ہے۔ جائیداد کے خریداروں کو اب یہ جانچنے کی ضرورت ہے کہ آیا خریداری کے ساتھ
آگے بڑھنے سے پہلے لے آؤٹ میں ہمڈا کی ضروری منظور ہے یا نہیں جانچ لی۔ حکومت ممکنہ خریداروں کو مشورہ دے رہی کہ وہ قانونی اور مالی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے غیر مجاز ترتیب والے لین دین سے گریز کریں۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ و مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے دریائے موسیٰ کی خوبصورتی کے جاری منصوبے پر سخت تنقید کی ہے اور حکام پر زور دیا ہے کہ وہ دریا کے کنارے رہنے والے غریبوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دیں۔ اسد الدین اویسی نے حکومت پر ترقی اور خوبصورتی کے نام پر پسماندہ خاندانوں کی روزی روٹی کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا۔ ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ہزاروں غریب خاندانوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں جو دہائیوں سے دریائے موسیٰ کے قریب رہ رہے، مناسب بحالی یا متبادل رہائش فراہم کیے بغیر انہیں بے دخل کرنا ناانصافی ہے۔ موسیٰ کی خوبصورتی کی آڑ میں غریبوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں۔ ایک چونکا دینے والے واقعے میں جگتیال ضلع کے جنگلات کے اہلکاروں پر شبہ ہے کہ انہوں نے مقامی فارسٹ آفس میں دسہرہ کی دعوت کی میزبانی کی جس میں شراب اور ممکنہ طور پر جنگلی حیات کا گوشت شامل کیا۔ یہ افواہ ہے کہ اجتماع میں جو گوشت پیش کیا گیا وہ جنگلی جانوروں کا تھا جس میں شکمور اور جنگلی سور کے گوشت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ گوشت کے نمونے اکٹھے کر کے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیجے گئے ہیں جو اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ آیا یہ گوشت واقعی محفوظ تھا یا پھر جنگلی جانوروں کا تھا۔ مبینہ طور پر اس دعوت میں کئی ضلعی جنگلات کے عملے کے ارکان بشمول کچھ بیٹ اور سیکشن آفیسران نے بھی شرکت کی۔ جب میڈیا کے ذریعے سوال کیا گیا تو جنگل کے افسران نے مبینہ طور پر بدتمیزی سے جواب دیا جس سے پروگرام کی شفافیت کے بارے میں مزید خدشات پیدا ہو گئے۔ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఏంటి చెప్పు నీ బాధ ఏంటి సార్ మేము ఇక్కడ ఎందుకు తాగుతారు చెప్పండి సార్ మేము ఏం తాగలేము సార్ మేము ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ఈడియట్ ఎవరు సార్ నేను ఈడియట్ పిల్లంతా ఎవరు సార్ నేను ఈడియట్ ఇట్రా 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 ఈ ఆఫీస్ లో ఏం చేస్తారు మీరు నేను డిప్యూటీ ఏం చేస్తాను డిప్యూటీ రేంజ్ ఆఫీసర్ అవును ఓకే కాదు ఏమైనా అన్యాయంగా ఏం చేయలే ఎవ్వరికి ఇబ్బంది పెట్టలే పూజ చేసుకుంటే కూడా తప్పేనా ఆఫీస్ లో తాగద్దు కదా సార్ అరే నువ్వు మంచివి కదా తాగుతారా మేము తాగినావా తాగలేరా దేవుని చూడు తాగచ్చా ఆఫీస్ లో దేవుని చూడు కాదు సార్ ఆఫీస్ లో తాగలేదు ఇప్పుడు మీరు తాగలేదా اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔